السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر دے، خرد کو غلامی سے آزاد کر دے، نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر دے۔ خرد بمعنی سوچ، کہ سوچ کو غلامی سے آزاد کر دو، اپنی سوچ کو غلام نہ بناؤ بلکہ سوچ کو آزادانہ بنا دو، اور جو نوجوان ہیں ان کو پیروں کا استاد بنا دو۔ تو یہاں پر پیروں سے مراد بزرگ صوفی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ پیروں سے مراد پرانے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو لاغر اور سست اور اپنے پرانے رسم و رواج کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کو ترقی نہیں کرنا دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اسی کے مطابق چلیں، ہم نے بھی اپنی زندگی یوں گزار دی تھی، ہمارے والدین نے بھی یوں گزار دی تھی۔ تو ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک شعبے کے لیے یکساں طریقہ اور طور جو ہے وہ نہیں چلا کرتا، بلکہ جدت آتی ہے اور تبدیلی بھی آتی ہے، اس کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کا مزاج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ نے ماحول کے مطابق اپنی جو ہے وہ امتیوں کو چلنے کی تلقین کی، اور اس کے لیے ان کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر اور قسم کا ماحول تھا، مدینہ منورہ کے اندر جس وقت آزادی ملی اور قسم کا ماحول تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جس وقت وہ جو مالدار صحابہ تھے وہ وہاں پر جو ہے وہ سیٹھ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ لیکن جس وقت یہی صحابہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ نے بھائی چارگی کا اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا اور ایک دوسرے کو آپس کے اندر شراکت داری کا، پارٹنرشپ کا آپ علیہ الصلوۃ نے درس دیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو ہمیں بھی یہ چیز قبول کرنی چاہیے کہ جس طرح علامہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ پیروں کا استاد بنا دو۔ پہلے یہ ہے کہ نوجوانوں کو تیار کرو کہ ان کی جو سوچ ہے وہ آزاد ہو۔ اس کے لیے یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کو جو ہے ہمارا ملک زراعت کے اندر بہت زیادہ ہے، ایگریکلچر ملک ہے، اور ہمارے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ سال کے اندر صرف 2 بار فصل اٹھانی ہے ہم لوگوں نے، بس 6 مہینے کے بعد ایک فصل، پھر اگلے 6 مہینے کے بعد ایک اور فصل ہم لوگوں نے اٹھانی ہے، اور اسی کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب وہ ایک فصل اٹھائی، اس کو پھر چوستے رہے 6 مہینے پھر گزرے، پھر اگلی فصل اٹھا لی اور اس کو چوسنا شروع کر دیا، ترقی کوئی نہیں کی۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں ماحول عطا فرمایا ہے اور جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے اندر روز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے فصل رکھی ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ تو بہت زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری اگر ٹانگ ٹوٹ جائے تو جس وقت ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو مصنوعی ٹانگ لگائی جاتی ہے تاکہ چلنے سے تو کوئی بندہ نہ رک سکے، مصنوعی ٹانگ لگائی جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوچ کے اندر غلامی کی بہت زیادہ جو ہے وہ غلامانہ سوچ بن چکی ہے۔ اپنی سوچ کو ترویج دینے کے لیے اور اپنی مصنوعی ٹانگ لگانے کے لیے، مصنوعی سوچ لگانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ AI کا استعمال کریں۔ جو بھی ہم کام کرنے لگے اس کو جو ہے وہ سرچ کریں، اور سرچ کرنے کے بعد اس کے مطابق پھر اگر اس کو ہماری سمجھ کے اندر اور اگر ہماری طاقت کے مطابق اس کے اوپر عمل کر سکے تو اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا۔ جس وقت تک یہ ہمیں نہیں ملتا کہ ہماری سوچ آزاد نہیں ہوتی، غلامانہ سوچ سے ہم جس وقت تک نہیں نکلتے، اس وقت تک ہمارے لیے چلنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ دیکھیں، ہمارا مزاج اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا ہے، اور میں اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر سکتا ہوں، یہی 8 گھنٹے ڈیوٹی میں جو کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ کے لیے کروں، میں اپنے خاندان کے لیے کروں، یہ جو میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کسی دوسرے کا خاندان پال رہا ہوں، تو مجھے یہ چاہیے کہ یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پالوں، اور اس کے لیے جو بھی وہ حربہ ہے، 8 گھنٹے اگر میں دوسرے کے لیے کرتا ہوں اس کے اندر مجھے کم سرمایہ ملتا ہے، لیکن یہی 8 گھنٹے اگر میں اپنے آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کرتا ہوں، مجھے زیادہ سرمایہ ملتا ہے اور میری بنیاد جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ شروع کے اندر اس کے لیے مجھے رسک لینی پڑے گی، اس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ دامن ہم نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد مانگیں، اور جو بھی ہم رزق لے رہے ہیں اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈیں
آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر کیا کیا تھا؟ یہ کوئی دینی یا مذہبی اسلامیات کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کام کے لیے جو ہے وہ ہم کہیں گے یار یہ تو مذہبی بات ہے۔ کیونکہ ہمارا مذہب مکمل ہے، ہر ایک لمحے کے لیے اور ہر ایک معاملے کے لیے ہمارا مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ جس وقت ہمارا مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو اس کی گائیڈ لائن ہمیں لینی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی سوچ کو اپڈیٹ کریں اور اس کو تبدیل کریں تاکہ ہماری نسلوں کا آزادانہ فیصلہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔